السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ عام انتخابات کی آمد ہے اور اس حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ جی ایچ کیو سے سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے جناب کہ آرمی چیف عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں عام انتخابات کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ بات کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے اس بنیاد کے اوپر الیکشنز ڈیلے ہو جائیں کہ فوج یہ کہہ دے کہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ یہ بیانیہ جو ہے وہ بیچا جاتا رہا، لیکن اب اس آخری جو ہم کہیں کہ ایک تھیوری تھی وہ بھی اب ناکام ہو گئی ہے، اور کور کمانڈر اجلاس کے بعد جو آرمی چیف عاصم منیر کی زیر صدارت تھا، جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں واضح طور کے اوپر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاک فوج انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون، یعنی جو تعاون مانگا گیا، جو مطلوبہ ضروریات کا کہا گیا، وہ پوری کی جائیں گی۔ اب اس میں کچھ پولنگ سٹیشنز ایسے ہوتے ہیں، ہر پولنگ سٹیشن میں تو شاید نہیں، لیکن جو حساس ہوتے ہیں وہاں پہ ہر الیکشن میں ہم نے دیکھا فوج ڈپیوٹ ہوتی ہے۔ تو اب اس سٹیٹمنٹ سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ فوج کے لیے الیکشن کمیشن خط لکھے گا، اور پھر اس کے بعد سیکیورٹی جو ہے پولنگ سٹیشنز کے باہر ایز آرم پرسنز وہ فراہم کر دی جائے گی۔ دوسرا اہم معاملہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بارہا سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہا گیا کہ جناب ان کی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور اس کے علاوہ کاغذات نامزدگی امیدواران سے چھینے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی کسی حد تک درست ہو، لیکن ہم نے ایک چیز یہ ضرور فیل کی ہے کہ تحریک انصاف اپنا بیانیہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ بیچتی رہی، اور عدالتی فورمز کے اوپر یا بالخصوص جو ریلیونٹ فورم ہے الیکشن کمیشن، وہاں پہ ہمیں فیکچولی چیزیں بیان کرتی ہوئی نہیں دکھائی دی۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ اگر ریٹرننگ افسران کاغذات نامزدگی نہیں لے رہے تھے تو الیکشن کمیشن میں شکایات جمع کروا کے باضابطہ طور کے اوپر اس کا مکمل ڈیٹا جو ہے وہ میڈیا کو جاری کیا جاتا تو زیادہ مؤثر اور زیادہ جو ہے وہ اہم ہوتا یہ۔ لیکن تحریک انصاف نے کیا یہ کہ اس پہ پہلے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پھیلایا، اور پھر ہمیں الیکشن کمیشن میں یہ چیزیں کافی کم نظر آئیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، اور اس اعلامیہ میں الیکشن کمیشن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کا جو شکایات سیل ہے اس کو سیاسی جماعتوں، امیدواران اور دیگر شخصیات کی جانب سے الیکشن سیل کو، یا جو شکایات سیل ہے اس کو 47 شکایات موصول ہوئیں جنہیں نپٹایا گیا۔ جن امیدواران نے کاغذات نامزدگی کے حصول یا کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں دشواریوں کے حوالے سے شکایات درج کروائیں، ان کے ازالے کے لیے ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کو وہ شکایات بھیجی گئیں، اور ان کاغذات نامزدگی اور ان کے جو کاغذات نامزدگی ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جمع ہو چکے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن نے آفیشلی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ اب تحریک انصاف کو اس پہ بھی ایک یہ چاہیے کہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے تو وہ پروف کے ساتھ الیکشن کمیشن میں ریکارڈ جمع کروائے، تفصیلات بتائے کہ آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے، اصل حقیقت یہ ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا کے اوپر واویلا کر رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی ان فورمز کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں جایا جا رہا جس طرح سے جانا چاہیے۔ زیادہ فوکس سائفر کیس اور پھر دیگر کیسز ہیں جناب، جہاں پہ درخواستوں پہ درخواستیں دی جا رہی ہیں۔ دوسرا اہم معاملہ ہے بلے کے نشان کا۔ اس کے اوپر سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسی طرح کی ملتی جلتی ایک بات کہی۔ انہوں نے یہ شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں، سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے پی کے میں یعنی خیبر پختونخوا میں ایسے امیدواران الیکشن لڑ رہے ہیں
جن کی ججز کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ پشاور ہائی کورٹ ایک صوبے کی عدالت ہے، وہ پورے ملک کے لیے کیسے فیصلے کر سکتی ہے؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلے کے نشان کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیارات پر حملے کے مترادف ہے۔ یہ بنیادی طور کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے پشاور ہائی کورٹ کے ان جج صاحب کے اوپر، جنہوں نے الیکشن کمیشن نے جو انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے فیصلہ دیا، اس کے خلاف پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ میں اپیل فائل کی۔ ٹھیک ہے، ایک عدالتی فیصلہ ہے، اور عدالتی فیصلے کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ سوالات بہرحال اس حوالے سے بھی یہ اٹھائے جا سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جب آر اوز اور ڈی آر اوز کا ایشو لاہور ہائی کورٹ میں اٹھا، اور تمام آر اوز ڈی آر اوز کو جو ہے وہ کہا گیا کہ جی اب بیوروکریسی سے نہ لیں، جوڈیشری دے نہیں رہی تھی، تو سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم نامے کے خلاف۔ سپریم کورٹ رات کو عدالت لگاتی ہے، اور الیکشن کمیشن کے اس موقف پہ اور انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے جو آئینی ذمہ داریاں کی ادائیگی کرنی ہے الیکشن کمیشن میں، اس کے لیے جو ہے وہ ایک فیصلہ دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ریٹرننگ آفیسر ہیں کوہاٹ کے، ان کو پشاور ہائی کورٹ نے ان کو معطل کیا۔ اس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن نے پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی، اور آج ہی کاز لسٹ جاری کر کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور وہ بینچ اب 2 جنوری کو سماعت کرے گا۔ اس بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ بھی شامل ہیں۔ تو اب سپریم کورٹ کی اگر ہم بات کریں تو اگر پٹیشن آتی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو اس کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آرڈر دیا جاتا ہے۔ تو ایک سوال بہرحال یہ موجود ہے کہ بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے یا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو آرڈر پشاور ہائی کورٹ نے دیا، اس آرڈر کو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں کیوں چیلنج نہیں کیا؟ اور جو الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی پی ٹی آئی کے الیکشنز کے خلاف آئے، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھی سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ بہت اہم وہ سوالات ہیں جن کا ہو سکتا ہے ہمیں آگے چل کر جواب ملے، لیکن عدلیہ کے اوپر کرٹیسزم اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف بھی کافی زیادہ کرتی رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ٹرولرز کی زد میں ہیں، اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جاتا، اور یہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور یہ ایک پولرائز سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں جو پاکستان جس کا شکار ہے، اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ کرٹیسزم، دوریاں، نفرتیں یہ بڑھ رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے عام انتخابات کے بعد ہی ممکنہ طور کے اوپر یہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔